یہ ہے نظریہ شیخ ابو الفتوح رازی کا کہ اس کو نظر انداز کر کے صرف یہ کہہ دیا گیا. انہوں نے ایک قول نقل کر کے اس کی تردید کر دی اور باقی ساری دلیلیں لے کر آ کے پیش کر دیا کہ یہ آیت بھی مولا علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے. افسوس یہی ہوتا ہے کہ ظلم کرنے پر اتر آتے ہیں لوگ تو مولا کائنات کی شان میں جو قرآن کی آیتیں بھی ہیں ان کو بھی مولا کائنات سے ہٹا کر کے، جیسے کوئی یہ بھی باغ فدق ہے، جیسے یہ بھی کوئی خلافت والی چیز ہے، یہ بھی کوئی مال بیت المال ہے کہ جس کو چھین لیا جائے. فضیلتیں چھین کر بھی کسی کو نہیں زیب دیتی ہیں. ناظرین، آج کے لیے ہماری گفتگو یہیں پر رکتی ہے، اگرچہ وہ جو تفسیر قمی کی بات کی گئی اس کا بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا. حیرت ہوئی ہے مجھے ناظرین کہ تفسیر اس میں تو کم از کم اہل سنت کا ایک قول نقل کیا ہے اور بعد میں رد کیا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن نقل کیا ہے. تفسیر قمی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک معمولی اشارہ بھی نہیں ہے کہ یہ آیت اہل سنت کے اندر بھی کسی نے کہا ہو کہ ابو بکر کے لیے نازل ہوئی ہے. وہاں تو انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا لیکن نام اس کا بھی لے لیا گیا. سمجھتے رہے کہ شاید تفسیر قمی جو سب سے پرانی ہے، یہ 3 صدی کی لکھی ہوئی ہے تفسیر علی بن ابراہیم قمی نے جس کو لکھا ہے، اس تفسیر کا بھی نام لے لیا گیا تاکہ تھوڑا سا وہ بیلنس اپنا بڑھائیں اور تھوڑا سا لوگوں کو الو بنانے میں زیادہ سے زیادہ نام لیں تاکہ لوگ گھبرا جائیں. خاص کر جو بیچارے شیعہ ہیں نا، وہ ان کی تقریریں سن کر عادی ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو بھی سن کر کے وہ شاید باتوں میں آ جائیں. لیکن بہرحال دودھ کا دودھ پانی کا پانی آج ہم نے کر دیا، اور انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہمارا مقصد صرف ایک ہے ناظرین، اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ ان سب باتوں کا فائدہ کیا ہے، آپ کسی کی بددیانتی کو لا کر بیان کیوں کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے. اگر کوئی گھر میں کوئی بددیانتی کرے تو ہم بالکل اس کا ذکر نہ کرتے، اور گناہ ہے، عظیم گناہ ہے. لیکن اگر ٹی وی پر آ کر پورے ایک مذہب کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہو اور وہ بھی غلط طریقے سے جھوٹ کا سہارا لے کر، تو پھر ہم پر واجب ہے، خالی ضروری اور مستحب کام نہیں جو ہم کر رہے ہیں، واجب ہے کہ ہم سچائی کو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں، بتائیں کہ سچ یہ ہے اور وہ جھوٹ ہے تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں. یہی تو کام ہے. اسی لیے تو ہم سر پہ امامہ باندھتے ہیں کہ ہم جھوٹ اور سچ میں بار بار امتیاز پیدا کر کے لوگوں کو بتائیں. گمراہی سے بچانا انبیاء علیہ السلام کا کام تھا اور ہدایت کی طرف لانا انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، تو اسی مشن کو آگے ہم بڑھا رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ اتحاد بھی پیدا ہوگا، ایک جہتی بھی پیدا ہوگی، اس لیے کہ غلط فہمیاں دور ہوں گی تو ہمارے جتنے اہل سنت کے بھائی اور ہماری بہنیں اس وقت آج پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً ان کے اندر ہمدردی ہوئی ہوگی، اس حد تک کہ کم از کم ان کی کتابوں کے ساتھ جو جفا ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے اور الزام تراشی سے کام لیا گیا ہے، وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسی کوئی بات ان کی کتابوں میں نہیں ہے. وہ جو بھی مانتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں مانتے ہیں. جی ہاں ناظرین، جب حقائق پتہ چل جاتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں تو پھر دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کینہ اور عناد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کینہ اور نفرت کہ جو جھوٹ بول کے رسوائی کو خود اپنے سر لیتا ہے. ہم پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں، چلیے ہم پہلے کالر کو جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. اس میں مزید کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں. میں ایک سوال آپ سے کروں گا، آپ ضرور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ خالی ایک شخص یہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ دوسرے افراد بھی جب وہ مکتب اہل بیت پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ جھوٹ ضرور بولتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب بنیاد جو ہے نا وہ ناقص ہوتی ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ایڈیشن چاہیے ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیشہ للحق کے دولہ وللباطل جولہ، ہمیشہ جو ہے نا وہ حق کی سربلندی ہوا کرتی ہے. ویسے جو چرب زبانی ہے، ویسے جو باطل ہے، اس کی چہل پہل بہت ہی جو ہے نا وہ وقتی ہوا کرتی ہے، اور جب اس کی حقیقت حال یا اس کی جو صحیح حقیقت ہے لوگوں کی خبر ہو جاتی ہے اور لوگوں کو علم ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان کا وجدان ہے، اس کا ضمیر ہے، وہ حق پسند ہے، حق پرست ہے، اس کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے. 2 چیزیں جو بڑے بڑے مظالم ہوئے ہیں خود مکتب تشیع پر،
ایک یہ ہے کہ شیعہ کے عقائد کو نہیں پڑھا گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ شیعہ کی کتابوں پہ جو یا کتابوں کو بھی نہیں پڑھا گیا، یعنی یہ دوسرا بھی ظلم ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو پڑھ لیا جاتا تو کوئی مصیبت نہیں تھی، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، اور کوئی جو ہے نا مشکل بھی پیش نہیں آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جی پہلے کالر کو آج کے پروگرام میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت مولانا عابد صاحب قبلہ، جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب مقصود سے سیدھا کر رہا ہوں واٹفورڈ سے۔ جی جی فرمائیے۔ جی قبلہ عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ میں آذر لکھ کر بتاتے ہیں، حالانکہ طارق تھا۔ حضور کے والدین کو عذاب کی نوید سناتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر یقین نہیں رکھتے۔ حضور کا 40 برس بعد آپریشن ہوا، جب علی پیدا ہوئے تو کعبہ میں بت رکھے تھے، یہ کیا فضیلت ہے؟ اور یہ کہ حضرت عمر نے اگر 6 سال تک حضور کا کہا نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، تو علی نے بھی عہد نامہ لکھتے وقت محمد رسول اللہ نہیں کاٹا تھا۔ دنیا میں سب لوگ اپنے بزرگوں کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے مومن صرف مسلمان بھائی ہر مومن میں گناہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیا یہ اپنے شیخین کے صف میں دوسروں کو کھینچ کر لانے کے لیے ہے؟ بہت مہربانی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم گزارش کریں گے کہ اہل سنت کے علماء، مشائخ یا پڑھے لکھے افراد کے جو آج کی گفتگو کو سن چکے ہیں وہ آئیں اور آج ہی کے گفتگو کے حوالے سے سوال کریں، اور انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اگر اہل تشیع کے بھی کوئی کالر آ رہے ہیں تو گزارش ہے کہ آج کے موضوع سے متعلق ہی بات کی جائے تاکہ اس کا حق ادا کیا جائے، ہمارے ذہنوں کو ادھر ادھر نہ لے جایا جائے۔ دوسرے کالر کو بھی ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، یا جی مولانا صاحب۔ مولا علی مدد۔ جی فرمائیے، ہمارے ظہیر عباس صاحب ہیں۔ جی ماشاءاللہ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ پروگرام بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ کا جا رہا ہے، جی اور میرا سوال اسی والے سے ہے کہ جو شیخ السلام صاحب ہیں وہ اپنی بہت سی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مولا پنجتن پاک کے صدقے میں خلق کی ہے۔ اگر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں تو پھر دیکھنا چاہیے کہ جس کے صدقے میں رب دنیا پیدا کر رہا ہے اس کی شان کتنی ہوگی۔ بس اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ تیسرے کالر کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری بہن مولانا صاحب، میں سیدہ لندن سے کال کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں صرف اتنی ریکویسٹ تھی کہ یہ جو صحابہ کے بارے میں کار میں اس کی اور بھی تفصیل بتائیے گا کہ کون کون سے وفادار صحابہ ہیں، انہوں نے رسول کے ساتھ کیا وفاداری کی، مولا علی سے کیا کی، اور جنہوں نے غلطیاں کی وہ بھی، کیونکہ ہمارے سب سے پہلے نفرت ڈالنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کو مانتے ہی نہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے لیکن کسی برے کو صحابی بھی نہیں کہتے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ فرق ضرور بتائیے گا تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ دنیا ترقی کر رہی ہے اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے حقائق کا۔ اگلے کالر کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میرے بھائی کون ہے؟ جی میرا نام محمد اشتیاق بٹ ہے، آپ پہچان گئے ہوں گے، میں اہل سنت سے ہوں الحمدللہ۔ جی 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 بسم اللہ بسم اللہ۔ جی مجھے جو ہے نا بہت ہی رائے حق ملی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ فون کیا تھا الحمدللہ۔ وہ بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ کال ملا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو متواتر جو ہے نا جب سے یہ پروگرام چلا ہے دیکھ رہا ہوں، جی بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے مولانا صاحب، بس یہی ایک عرض ہے جی کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کوئی بھی عالم ہو، مولوی ہو، جو بھی ہو، کوئی ٹی وی پہ آپ آ کے کسی مسلک کو، کسی قوم کو، کسی ملت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کافر ہیں، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ جاہل ہیں۔ آج میں نے پروگرام تھوڑا سا دیکھا تو دیکھیں کہ کتنی دل کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کو، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے نا، یقین مانے کہ مجھے رائے حق مل گئی ہے۔ یہ کوئی اس میں کچھ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں تمام مجلسیں، تمام جتنے دن ہیں سبھی مناتا ہوں، سبھی کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے کوئی کیا